آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل پاکستان میں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا راولپنڈی شہر میں، اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پلیز ویڈیو ڈاؤن لوڈ مت کیجیے گا تاکہ لوگ میرے چینل تک پہنچ سکیں اور انہیں روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ مل سکے۔ راولپنڈی پاکستان کا انتہائی تاریخی شہر، اور اس میں لیاقت باغ جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، لیاقت علی خان سے لے کر بھٹو سے لے کر بے نظیر شہید سے لے کر شہید سیالوی تک۔ شہیر سیالوی ایک ایسی کرسماتی شخصیت جس کے دیوانے، جس کے چاہنے والے پہلے میں سوچتا تھا شاید ہزاروں لاکھوں میں ہوں گے، لیکن اب کروڑوں میں ہیں۔ میں کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا۔ یہ وہ واحد نوجوان ہے جو اس وقت پاکستان کی نہیں امت مسلمہ کی آواز بن چکا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو پاکستان کے محکوم اور پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو بوسنیا، کشمیر، فلسطین کے نہتے لہو لہان مظلوم مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ایوان بالا کی جو اعلیٰ ترین چھت کی ہمیں پرچھتیاں یا کنارے دکھائی دیتے ہیں، یہ وہاں سے للکار دیتی ہے اور ٹکراتی ہوئی واپس آتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو اقوام متحدہ میں شخصی طور پر تو نہیں، لیکن اپنے گرج اور اپنے کانٹینٹ کی، اپنے مدعے کی وجہ سے پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کفر کے ایوانوں میں صدائے حق بلند کرتی ہے، اور اس آواز کے پرستار کل ہمیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے جلسے میں دکھائی دیے۔ آپ سکرین پہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں لیاقت باغ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایسا جلسہ میں نے اگر اپنے شعور میں دیکھا ہے تو یا تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا دیکھے، اس یہاں پیپلز پارٹی کے جلسے دیکھے، یا پھر کل شہیر سیالوی کا جلسہ دیکھا۔ شہیر سیالوی انہوں نے پاکستان نظریاتی پارٹی پہلی 2024 کے الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعت ہے جو نہ صرف اپنا منشور اس نے کل پیش کیا، بلکہ وہ منشور براہ راست مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو منشور براہ راست پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے، جو منشور براہ راست نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اس ملک کا 60% حصہ ہیں۔ بالکل درست بات کی شہیر سیالوی نے کہ بلاول بھٹو زرداری مریم نواز آ کر لڑیں اور یہ انہیں شکست دیں گے، اس میں بالکل درست ہے۔ شہیر سیالوی نے موروثی سیاست کے خاتمے کی بات کی، یہ بالکل درست ہے۔ نوجوان اگر سامنے آئے گا تو موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ شہیر سیالوی نے بالکل درست کہا کہ یہاں مہاجر کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے مہاجر ہم ہیں جو دقتیں کاٹ رہے ہیں اس ملک میں، مصائب اور جو ان کے منشور سے جڑی ہوئی چیزیں تھیں انہوں نے وہ تمام مدعا بیان کیا۔ مہنگائی کے خاتمے کی بات کی، گرین پاسپورٹ کو، سب ہلالی پرچم کو پوری دنیا میں عزت دلانے کی بات کی، اقوام عالم میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام بحال کرنے کی بات کی۔ یہ وہ منشور ہیں جو ایک نظریاتی لیڈر دے سکتا ہے، ایک نظریاتی قیادت دے سکتی ہے، یہ کوئی گاما گاجا ماجا پاجا نہیں دے سکتا۔ میں اس منشور کے اندر وہ ڈیپتھ دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کے عوام کی اس وقت حقیقی آواز ہے، دل کی ترجمانی ہے۔ میں اس جلسے میں خود تو حاضر نہ ہو سکا، میں اپنے کچھ گھریلو میری بہت شدید پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، آپ سب سے دعا کی درخواست بھی ہے، لیکن جو میرے دوست وہاں موجود تھے، جو میں نے ویڈیو کال پہ مناظر دیکھی، جو ویڈیوز میرے پاس ابھی آئی ہیں، تو میرے خیال سے اگر نون لیگ کو مینار پاکستان کے جلسے میں نواز شریف کے آنے کے باوجود بھی کرسیوں کے اوپر جھنڈے لگا کر ان کو کور کرنا پڑا، تو کم از کم وہ اس نوجوان لیڈر کی مقبولیت سے یہ اندازہ لگا لیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی بڑی تعداد میں اس جلسہ گاہ میں موجود تھیں، اور کس طرح نظریاتی نوجوان نظریاتی کارکن کوئی بھی نہیں تھا، یہاں پہ سب خود مختار تھے اور سب پاکستان نظریاتی پارٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس جلسے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کی جو باغ ڈور ہے وہ کون سنبھال سکتا ہے۔ سب ہلالی پرچم کی جو سربلندی ہے، اس کے جو وقار کی ضمانت ہے، وہ کون دے سکتا ہے؟ وہ اس ملک کا نوجوان دے سکتا ہے۔ اس ملک کا نوجوان اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ اس ملک کا نوجوان اتنا باصلاحیت ہے شہیر سیالوی کی قیادت میں
کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کرے اور اس ملک کو قرض کے، IMF کے، یہودیوں کے جنجال سے نکالے۔ اس ملک کا نوجوان اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ شہیر سیالوی صاحب کی قیادت میں کمر باندھ کر کھڑا ہو جائے، پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ لے اور اپنے ملک کو دوبارہ سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کر دے۔ اس ملک کا نوجوان اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ شہیر سیالوی صاحب کی قیادت میں دن رات ایک کر کے صرف تقریر نہ کرے بلکہ عمل پہم، جس کی بات اقبال نے کی ہے، جس کی بات حضرت قائد اعظم کی ہمیں پاکستان کی جو تحریک آزادی ہے اس میں دکھائی دیتی ہے۔ مجھے شہیر سیالوی کے اندر قائد اعظم کی جھلک نظر آتی ہے، مجھے ان کے افکار میں حضرت علامہ اقبال کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس نوجوان مجاہد کی اس قیادت کے جو آنے والے جو مناظر ہیں، جو آئندہ آنے والے دن ہیں، اس میں جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مقتدرہ ہے، ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، انہیں اب جو گھسے پٹے چہرے ہیں ان کو پس پش ڈال کر ینگ فریش بلڈ کو سامنے لانا چاہیے، تاکہ اس ملک میں سے بدعنوانی کا، کرپشن کا، قتل و غارت گری کا، ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے، اور اس ملک کا جو نوجوان یونیورسٹی سے نکلتا ہے، کالج سے نکلتا ہے، جامعات سے نکلتا ہے، خواب سجائے ہوئے نکلتا ہے، وہ شہیر سیالوی صاحب کی قیادت میں اپنے خوابوں کی تکمیل سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے کرے۔ دنیا کی کون سی قوم ہے جو اپنے ملک کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی؟ آپ بالکل درست بات کی اکانومی گروتھ کے حوالے سے شہیر سیالوی صاحب نے، اور فلسطین کا درد جس طرح ان کے سینے میں دھڑک رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک واحد نمائندہ جماعت ہے اور ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام شہیر سیالوی ہے۔ باقی ساری باتیں سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، باقی سارے تجزیے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی شہیر سیالوی صاحب نے، اور یہ بات بالکل درست ہے، لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ تو میں اس کامیاب جلسے کے اوپر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 80% نوجوانوں کو آپ نے ٹکٹ دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ یہ ایک بڑے دل کا آدمی ہی کر سکتا ہے، یہ کالا ظرف انسان کر سکتا ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس ملک کے نوجوانوں کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان نظریاتی پارٹی اکثریتی سیٹس لے کر صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی آئے گی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن 2024 کا جو انعقاد ہے، ابھی تو بڑے ڈانڈے ملائے جا رہے ہیں جی کہ یہ وزیر اعظم آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، لیکن الیکشن کی شفافیت کی بات جس طرح اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اگر ویسے ہوتا ہے تو کل کے جلسے کے بعد پاکستان نظریاتی پارٹی کا لیاقت باغ کا جلسہ، جو گڑھ ہے سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کی سیاست کا گڑھ ہے، اس نے یہ طبل بجا دیا ہے کہ اگر ان نوجوانوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، پھر کوئی بلاول زرداری نظر نہیں آئے گا، پھر موروثی سیاست نظر نہیں آئے گی، پھر ایک ہی بات ہوگی، پاکستان سب سے پہلے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔